يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو رب بہکا دیتے ہیں، اللہ جو چاہیں کر گزرے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قبر کا امتحان اور جزا اور سزا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سے جب اس کی قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی مراد اس آیت کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، قبرستان پہنچے، ابھی تک قبر تیار نہ تھی، رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرند ہیں۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اس سے آپ زمین پر لکیریں نکال رہے تھے، جو سر اٹھا کر 2-3 مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ بندہ جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج جیسے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے آس پاس جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاک روح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ اس آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کسی مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک آیا ہو۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر کی دیر بھی وہ فرشتے اسے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ خود اس روح میں سے بھی مشک سے بھی عمدہ خوشبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر ایسی عمدہ خوشبو نہ سونگھی گئی ہو۔ وہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کا جو بہترین نام دنیا میں مشہور تھا وہ بتلاتے ہیں، اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازے کھلواتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک اور دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان تک، اس طرح 7 آسمان پر وہ پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ میں نے اسی سے اسے پیدا کیا ہے اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ بس اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ بس جنت کی روح پرور خوشبودار ہواؤں کی لپٹیں اسے آنے لگتی ہیں۔ اس کی قبر بقدر درازی نظر وسیع کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک شخص خوبصورت نورانی چہرے والا، عمدہ کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ خوش ہو جائیے، اسی دن کا وعدہ آپ دیے جاتے تھے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ اس وقت مسلمان آرزو کرتا ہے کہ اے پروردگار، قیامت جلد قائم ہو جائے تو میں اپنے اہل و عیال اور ملک و مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اور کافر بندہ جب دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی اول گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسمانی فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے خبیث گندی روح، اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کی طرف چل۔ اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، جسے بہت سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں اسے فرشتے ان کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اسے جہنمی بورے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس میں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی گئی۔ اب یہ اسے لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، یعنی آسمان کی جانب۔
فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ گندی خبیث روح کس کی ہے؟ وہ اس کا بدترین نام جو دنیا میں تھا بتلاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء الآیہ، کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، نہ وہ جنت میں جا سکیں یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، جو ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح ان کا بھی جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی کتاب سجین میں لکھ لو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے، بس اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 کی تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، یا تو اسے پرند اچک لے جائیں گے یا آندھی کسی دور کے گڑھے میں پھینک مارے گی، پھر اس کی روح اسی جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے پہنچتے ہیں جو اسے اٹھاتے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون تھے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی کی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش کر دو اور دوزخ کی جانب کا دروازہ کھول دو۔ وہاں سے اسے دوزخی ہوا اور دوزخ کا بھپارا پہنچتا رہتا ہے اور اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ بڑی اور ڈراؤنی صورت والا، برے میلے کچیلے خراب کپڑوں والا، بڑی بدبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب غمناک ہو جاؤ، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی برستی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل کا مجسمہ ہوں۔ تو یہ شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح نکلنے کے وقت آسمان و زمین کے درمیان کے فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس کی پاک اور نیک روح ان کے دروازے سے چڑھائی جائے، اور برے شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی قبر میں ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گھن ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی بن جائے۔ اس سے وہ اسے مارتا ہے، یہ مٹی ہو جاتا ہے، اسے اللہ عز و جل پھر لوٹاتے ہیں جیسے وہ پہلی حالت پر تھا۔ وہ پہلی حالت پر لوٹ جاتا ہے، وہ اسے پھر وہی گھن مارتا ہے، یہ ایسا چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو سوائے انسانوں اور جن کے ہر کوئی سنتا ہے۔ صحیح مسلم میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراد اس سے قبر کے سوالوں کے جواب میں مؤمن کو استقامت کا ملنا ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے لوگ منہ پھیرتے ہیں، ابھی ان کی واپسی کی چال کی جوتیوں کی آہٹ اس کے کانوں ہی میں ہے، جو 2 فرشتے اس کے پاس پہنچ کر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مؤمن جواب دیتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ جہنم میں یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اب اسے بدل کر اللہ نے جنت کی یہ جگہ تجھے عنایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے دونوں جگہ نظر آتی ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور قیامت تک سرسبزی سے بھری رہتی ہے۔ یہ روایت بخاری نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتہ جو آتا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور توحید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنا جنت کا مکان دیکھ کر اس میں جانا چاہتا ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی یہیں آرام کرو۔ اس کے آخر میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول، جب ایک فرشتے کو ہاتھ میں گرز لیے دیکھیں گے تو کیا ہوش و حواس قائم رہیں گے؟ تو رسول اللہ نے یہی آیت پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی ملتی ہے۔ سنن ابن ماجہ نیز مسند احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
روح نکلنے کے وقت مومن سے کہا جاتا ہے کہ اے اطمئنان والی روح جو پاک جسم میں تھی، نکل تعریفوں والی ہو کر اور خوش ہو جا، یا راحت و آرام اور پھل پھول رحیم و کریم اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اس میں ہے کہ آسمان کے فرشتے اس مومن کی روح کو مرحباً کہتے ہیں، یعنی خوش آمدید، اور یہی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس میں ہے کہ برے انسان کی روح کو کہا جاتا ہے کہ اے خبیث گندی روح جو خبیث اور گندے جسم میں تھی، نکل بری بن کر اور تیار ہو جا آگ جیسا پانی پینے کے لیے اور لہو پیپ کھانے کے لیے اور اسی جیسے اور بے شمار عذابوں کے لیے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازے نہیں کھولتے اور کہتے ہیں بری ہو کر مذمت کے ساتھ لوٹ جا، تیرے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آسمانی فرشتے نیک مؤمن شخص کی روح کے لیے کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جس میں آپ تھیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے پاس اسے پہنچاتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اسے آخری مدت تک کے لیے لے جاؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کافر کی روح کی بدبو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی ناک پر رکھ لی۔ سنن نسائی میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے مؤمن کی روح کے لیے جنتی سفید ریشم لے کر اترتے ہیں، ایک ایک کے ہاتھ سے اس روح کو لینا چاہتا ہے۔ جب یہ پہلے کے مؤمنوں کی ارواح سے ملتی ہے، یعنی دوسرے مؤمن روحوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو جیسے کوئی نیا آدمی سفر سے آئے اور اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ یہ روحیں اس روح سے مل کر راضی ہوتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ابھی سوال جواب نہ کرو، ذرا آرام تو کر لینے دو، یہ تو غم سے ابھی ہی چھوٹی ہے۔ لیکن وہ جواب دیتی ہے کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کے ذکر کو، وہ اپنی ماں ہاویہ میں گیا، یعنی آگ میں لے جایا گیا۔ کافر کی روح کو جب زمین کے دروازے کے پاس لاتے ہیں تو وہاں کے داروغہ فرشتے اس کی بدبو سے گھبراتے ہیں، آخر اسے سب سے نیچے کی زمین میں پہنچاتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مؤمنوں کی روحیں جابین میں اور کافروں کی روحیں برہوت نامی حضرموت نامی علاقے کے قید خانے میں جمع رہتی ہیں، اس کی قبر بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کے قبر میں رکھے جانے کے بعد اس کے پاس دو سیاہ فام کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک منکر دوسرا نکیر۔ اس کے جواب کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم تھا کہ تم ایسے ہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور نورانی بنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سویا رہ۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کہوں گا، لیکن وہ دونوں کہتے ہیں کہ دلہن کسی بے فکری کی نیند سو جا، جسے اس کے اہل میں سے وہی جگاتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے اس خوابگاہ سے جگائیں گے۔ منافق جواب میں کہتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا رہا لیکن جانتا نہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ تیرا یہ جواب ہوگا۔ اسی وقت زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ سمٹ جا، وہ سمٹتی ہے، یہاں تک کہ اس منافق شخص کی پسلیاں ادھر ادھر گھس جاتی ہیں، پھر اسے عذاب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں اور اسے اس کی قبر سے اٹھائیں۔ مصدرک حاکم نے صحیح ابن حبان اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤمن کے جواب پر کہا جاتا ہے کہ اسی پر تو جیا اور اسی پر تیری موت ہے اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میت تمہاری جوتیوں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ تم اسے دفنا کر واپس لوٹتے ہو، اگر وہ ایمان پر مرا ہے یا مری ہے تو نماز اس کے سراہنے ہوتی ہے، زکوٰۃ دائیں جانب ہوتی ہے، روزہ بائیں طرف ہوتا ہے، نیکیاں مثلا صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، بھلائی، لوگوں سے احسان وغیرہ اس کے پیروں کی طرف ہوتا ہے۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز کہتی ہے یہاں سے جانے کی جگہ نہیں، دائیں طرف سے زکوٰۃ روکتی ہے، بائیں طرف سے روزہ، پیروں کی طرف سے اور نیکیاں، بس اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہم پوچھیں اس کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے تم چھوڑو پہلے میں نماز ادا کر لوں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو تم کرو گے ہی، ابھی ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے اچھا تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور کیا گواہی دیتا ہے؟
وہ پوچھتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں، آپ ہی کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس دلیلیں لے کر آئے، ہم نے آپ کو سچا مانا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی پر زندہ رکھا گیا اور اسی پر مرا اور اسی پر انشاءاللہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ پھیلا دی جاتی ہے اور نورانی کر دی جاتی ہے، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ یہ ہے تیرا اصلی ٹھکانہ۔ اب تو اسے خوشی اور راحت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح پاک روحوں میں سبز پرندوں کے قالب میں جنتی درختوں میں رہتی ہے، اور اس کا جسم جس سے اس کی ابتدا کی گئی تھی اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی مٹی کی طرف۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ مسند بزار کی روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت کی راحت و نور کو دیکھ کر مؤمن اپنے روح کے نکل جانے کی تمنا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ملاقات محبوب ہوتی ہے۔ جب اس کی روح آسمان پر چڑھ جاتی ہے تو اس کے پاس مؤمنوں کی اور روحیں آتی ہیں اور اپنی جان پہچان کے لوگوں کی بابت اس سے سوالات کرتے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں تو زندہ ہے تو خیر، اور اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں تو مر چکا ہے تو یہ ناراض ہو کر کہتے ہیں یہاں نہیں لایا گیا۔ مؤمن کو اس کی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارے نبی کون ہے؟ یہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو جب موت آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب دیکھ لیتا ہے تو نہیں چاہتا کہ اس کی روح نکلے، اللہ بھی اس کی ملاقات سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اس سے سوال و جواب اور مار پیٹ کے بعد کہا جاتا ہے ایسا سو جیسے سانپ کٹا ہوا۔ سنن نبی داؤد میں ہے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی طلب کرو، اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ حافظ ابن مردویہ نے فرمان باری تعالی وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کی تفسیر میں ایک بہت لمبی حدیث وارد کی ہے، لیکن وہ بھی عجیب ہے۔ ثابت وہی ہے جو ہم نے احادیث کی کتابوں کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے، والحمدللہ۔